الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس ترجمہ کنز ایمان اور تفسیر خزائن العرفان کا درس نمبر 16۔ اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 سے 231 تک پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آغاز کرنے سے پہلے درود مبارکہ حصول برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم۔ شان نزول: سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں مجاہدین کی ایک جماعت روانہ فرمائی تھی۔ اس نے مشرکین سے قتال کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ روز جمادی الاخری کا آخری دن ہے، مگر در حقیقت چاند 29 کو ہو گیا تھا اور رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ اس پر کفار نے مسلمانوں کو آڑ دلائی کہ تم نے ماہ حرام میں جنگ کی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال ہونے لگے۔ اس پر یہ نازل ہوئی۔ ترجمہ: تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، مگر صحابہ سے یہ گناہ واقع نہیں ہوا کیونکہ انہیں چاند ہونے کی خبر ہی نہ تھی۔ ان کے نزدیک وہ دن ماہ حرام رجب کا نہ تھا۔ مسئلہ: ماہ حرام میں جنگ کی حرمت کا حکم آیا، یعنی یہ آیت مبارکہ اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، تو مشرکوں کو مارو جہاں پاؤ، اس آیت کریمہ سے منسوخ ہو گیا۔ یہ والا حکم اس آیت سے منسوخ ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا، اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا۔ جو مشرکین سے واقع ہوا کہ انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو سال حدیبیہ کعبہ معظمہ سے روکا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے قیام مکہ معظمہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو اتنی ایذائیں دی کہ وہاں سے ہجرت کرنا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ گناہ اس سے بھی بڑے ہے، اور ان کا فساد، یعنی مشرکین کا کہ وہ شرک کرتے ہیں اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو مسجد حرام سے روکتے اور طرح طرح کی ایذائیں دیتے ہیں۔ قتل سے سخت تر ہے، کیونکہ قتل تو بعض حالات میں مباح ہوتا ہے اور کفر کسی حالت میں مباح نہیں۔ اور یہاں تاریخ کا مشکوک ہونا، کیونکہ ان کو تاریخ نہیں پتا تھی نا کہ 29 کا چاند تھا کر کے، تاریخ کا مشکوک ہونا عذر معقول ہے، اور کفار کے کفر کے لیے تو کوئی عذر ہی نہیں۔ اور ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے اگر بن پڑے۔ اس میں خبر دی گئی کہ کفار مسلمانوں سے ہمیشہ عداوت رکھیں گے، کبھی اس کے خلاف نہ ہوگا، اور جہاں تک ان سے ممکن ہوگا وہ مسلمانوں کو دین سے منحرف کرنے کی سعی کرتے رہیں گے۔ ان استطاعوا سے مستفاد ہوتا ہے کہ بکرمہ تعالی وہ اپنے مراد میں ناکام رہیں گے۔ اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھر کر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا میں اور آخرت میں، یعنی جو بھی انہوں نے کیا وہ سب کچھ ویسٹ ہو گیا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ مسئلہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ارتداد یعنی دین سے پھر جانا سے تمام اعمال باطل ہو جاتے ہیں، یعنی بیکار ہو جاتے ہیں۔ آخرت میں تو اس طرح کے ان پر کوئی اجر و ثواب نہیں، اور دنیا میں اس طرح کے شریعت مرتد کے قتل کا حکم دیتی ہے۔ اس کی عورت اس پر حلال نہیں رہتی، وہ اپنے اقارب کا ورثہ یعنی اس کا وارث جو ہے نا، جو وراثت ملتی ہے، وہ پانے کا مستحق نہیں رہتا، اس کا مال معصوم نہیں رہتا، اس کی مدح اور ثنا اور امداد جائز نہیں، یعنی اس کی تعریف بیان کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں جائز نہیں۔ تفسیر روح البیان وغیرہ۔
اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا۔ وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑے، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ شان نزول: عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں جو مجاہدین بھیجے گئے تھے، ان کی نسبت بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ انہیں خبر نہ تھی کہ یہ دن رجب کا ہے، اس لیے اس روز قتل کرنا گناہ تو نہ ہوا، لیکن اس کا کچھ ثواب بھی نہ ملے گا۔ اس پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ ان کا یہ عمل جہاد مقبول ہے اور اس پر انہیں امیدوار رحمت الہی رہنا چاہیے، اور یہ امید قطعاً پوری ہوگی۔ بہوالا خازن۔ مسئلہ: یرجون سے ظاہر ہوا کہ اعمال سے اجر واجب نہیں ہوتا، یعنی ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں نا، اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کو اس کا اجر و ثواب ملے گا ہی ملے گا، یعنی یہ واجب نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، بلکہ ثواب دینا محض فضل الہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو ثواب عطا کرتا ہے۔ تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے، یعنی نقصان اس میں فائدے سے زیادہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے، پھر اس جگہ مینار بنایا جائے، تو میں اس پر اذان نہ کہوں، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑے، پھر دریا خشک ہو اور وہاں گھاس پیدا ہو، اس میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤ، یعنی اپنے جانور کو وہاں سے گھاس نہ کھلاؤ۔ سبحان اللہ، گناہ سے کس قدر نفرت ہے۔ اور یہاں پہ اس قول سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حرام کا لقمہ پیٹ میں جانے سے بچانے کی کتنی سخت وعید اور کتنا سخت عمل ہمارے بزرگوں کا اس پر رہا ہے۔ یہ بھی مولا علی کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک حرام کا لقمہ، اس سے اپنے مویشی تک کو وہ بچانے کا جو ہے اظہار کر رہا ہے، تو اس سے شدت نفرت جو گناہ سے ہوتی ہے اور حرام سے ہے، یہ ثابت ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی ضرور چاہیے کہ چکن، مٹن اور دنیا بھر کی جو چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، اور ہماری کمائی پہ بھی نظر کرے کہ ہمارا کمانا حلال ہے یا حرام ہے، تاکہ اگر حرام سے لے کر کے کھائیں گے تو وہ حرام ہی ہوگا، کوئی فائدہ اس کا حاصل ہوگا نہیں۔ تو اس چیز کو غور کرے، کسی مفتیان کرام سے رابطہ کرے اور ایک بار چیک کرے کہ ہمارے جو کام ہے وہ ساری چیز میں کہیں پہ کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ رزقنا اللہ تعالی اتباعہم، اللہ کرے ہمیں ان کی پیروی کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ شراب سن 3 ہجری میں غزوہ احزاب سے چند روز بعد حرام کی گئی۔ اس سے قبل یہ بتایا گیا تھا کہ جوئے اور شراب کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ نفع تو یہی ہے کہ شراب سے کچھ سرور پیدا ہوتا ہے یا اس کی خرید و فروخت سے تجارتی فائدہ ہوتا ہے، اور جوئے میں کبھی مفت کا مال ہاتھ آتا ہے، اور گناہوں اور مفسدوں کا کیا شمار، عقل کا زوال، غیرت اور حمیت کا زوال، عبادت سے محرومی، لوگوں سے عداوت یعنی دشمنی، سب کی نظر میں خوار ہونا یعنی ذلیل ہونا، سب کی نظر میں خوار ہونا، دولت و مال کی اضاعت یعنی ضائع کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین نے حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں یعنی ان کے بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جعفر طیار کی 4 خصلتیں پسند ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے شراب کبھی نہیں پی، یعنی حکم حرمت سے پہلے بھی، جو حرمت کا حکم آیا نا کہ حرام ہے، اس کے پہلے بھی انہوں نے کبھی اس کو نہیں پیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل زائل ہوتی ہے، یعنی عقل ضائع ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ عقل اور بھی تیز ہو۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ ضرر پہنچا سکتا ہے، یعنی نہ فائدہ دے گا نہ نقصان۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ کبھی میں زنا میں مبتلا نہ ہوا کہ اس کو بے غیرتی سمجھتا تھا۔
سبحان اللہ۔ چوتھی خصلت یہ تھی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کیونکہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ: شطرنج، تاش وغیرہ ہار جیت کے کھیل اور جن پر بازی لگائی جائے سب جوئے میں داخل اور حرام ہے۔ تفسیر روح البیان۔ اور تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے۔ شان نزول: سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ دینے کی رغبت دلائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ مقدار ارشاد فرمائے، کتنا مال راہ خدا میں دیا جائے؟ اس پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی بحوالہ خازن، تم فرماؤ جو فاضل بچے، یعنی جتنی تمہاری حاجت سے زائد ہو۔ ابتدائے اسلام میں حاجت سے زائد مال کا خرچ کرنا فرض تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے مال میں سے اپنی ضرورت کی قدر لے کر باقی سب راہ خدا میں تصدق کر دیتے تھے۔ یہ حکم آیت زکوٰۃ سے منسوخ ہو گیا۔ یعنی یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ پہلے ارشاد یہ تھا کہ آپ کو جتنی ضرورت ہے اتنا پیسہ اتنا مال آپ اپنے پاس رکھیں، اس کے علاوہ جتنا بھی بچا ہے آپ کے پاس وہ سارا کے سارا آپ کو صدقہ کرنا فرض تھا۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں پر راحت فرمائی جب زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی، تو اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہوا اور صرف 2.5% جو ہمیں دینا ہوتا ہے وہ ایک صاحب نصاب کے اوپر واجب کیا گیا، لازم کیا گیا کہ اسے ادا کیا جائے۔ ترجمہ: اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے آیت بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم دنیا اور آخرت کے کام سوچ کر کرو کہ جتنا تمہاری دنیاوی ضرورت کے لیے کافی ہو وہ لے کر باقی سب اپنے نفع آخرت کے لیے خیرات کر دو۔ بحوالہ خازن۔ اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ان کے اموال کو اپنے مال سے ملانے کا کیا حکم ہے۔ شان نزول: آیت ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما کے نزول، یعنی نازل ہونے کے بعد لوگوں نے یتیموں کے مال جدا کر دیے اور ان کا کھانا پینا علیحدہ کر دیا۔ اس میں یہ صورتیں بھی پیش آئی کہ جو کھانا یتیم کے لیے پکایا اور اس میں سے کچھ بچا رہا وہ خراب ہو گیا اور کسی کے کام نہ آیا، اس میں یتیموں کا نقصان ہوا۔ یہ صورتیں دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر یتیم کے مال کی حفاظت کے نظر سے اس کا کھانا اس کے اولیاء سے مراد اس کے جو گارڈینز ہیں نا یتیم کے، وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس کا کھانا اس کے اولیاء اپنے کھانے کے ساتھ ملا لے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی اور یتیموں کے فائدے کے لیے ملانے کی اجازت دی گئی۔ تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر اپنا ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہے، اور خدا خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے، اور اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، بے شک اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمت والا ہے۔ بے شک اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائے۔ تفسیر: شان نزول: حضرت مرثد غنوی ایک بہادر شخص تھے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مکۃ المکرمہ روانہ فرمایا تاکہ وہاں سے تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو نکال لائے۔ وہاں عناق نامی ایک مشرکہ عورت تھی جو زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ محبت رکھتی تھی، حسین اور مالدار تھی۔ جب اس کو ان کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ آپ کے پاس آئی اور طالب وصال ہوئی۔ آپ نے بخوف الہی اس سے اعراض کیا اور فرمایا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تب اس نے نکاح کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت پر موقوف ہے۔ آپ اپنے کام سے فارغ ہو کر جب آپ خدمت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو حال عرض کر کے نکاح کی بابت دریافت فرمایا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی بحوالہ تفسیر احمدی۔ بعض علماء نے فرمایا جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرے وہ مشرک ہے، خواہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد ہی کہتا ہو،
اور توحید کا مدعی ہو بحوالہ خازن. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے اور سرکار کو نہ مانے. تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایسا شخص ایمان والا ہو. وہ بھی جو ہے کافر کے حکم میں آئے گا، کفر میں ہے. اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی. شان نزول. ایک روز حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی خطا پر اپنی باندی کے تماچے مارا، پھر خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حال دریافت کیا، عرض کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دیتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، خوب وضو کرتی ہے، سبحان اللہ، اور نماز پڑھتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مومنہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا تو اس کی قسم نہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یعنی حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا، تو اس کی قسم جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا نبی بنا کر مبعوث فرمایا، میں اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کروں گا، اور آپ نے ایسا ہی کیا. اس پر لوگوں نے طعنہ زنی کی کہ تم نے ایک سیاہ فام باندی، یعنی کہ کالے رنگ کی سیاہ فام باندی کے ساتھ نکاح کیا، باوجود یہ کہ فلاں مشرکہ حرہ عورت تمہارے لیے حاضر ہے، وہ حسین بھی ہے، مالدار بھی ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوا یعنی ولا امتم مؤمنہ، یعنی مسلمان باندی یعنی کہ لونڈی یا کنیز مشرکہ سے بہتر ہے، خواہ مشرکہ آزاد ہو اور حسین ہو، حسن اور مال کی وجہ سے اچھی معلوم ہوتی ہو. ترجمہ. اگرچہ وہ تمہیں بھاتی یعنی خوبصورت لگتی ہو، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائے، تو نہ ان سے شادی کرو نہ ان کے شادی میں اپنی لڑکیاں دو. یہ عورت کے اولیاء کو خطاب ہے. مسئلہ. مسلمان عورت کا نکاح مشرک اور کافر کے ساتھ باطل اور حرام ہے. نکاح ہوگا ہی نہیں تو جو ہوگا وہ زنا ہوگا. اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے، اگرچہ وہ تمہیں بھاتا ہو وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، تو ان سے اجتناب یعنی ان سے دوری ضروری ہے، اور ان کے ساتھ دوستی اور قرابت نارو یعنی ناجائز. اور اللہ تبارک و تعالی جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے، اور اپنے آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے. اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم. شان نزول. عرب کے لوگ یہود و مجوس کی طرح حائضہ عورتوں سے کمال نفرت کرتے تھے. ساتھ کھانا پینا، ایک مکان میں رہنا گوارا نہ تھا، بلکہ شدت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی طرف دیکھنا اور ان سے کلام کرنا بھی حرام سمجھتے تھے. اور نصارہ یعنی کہ کرسچنز اس کے برعکس حیض کے ایام میں عورتوں کے ساتھ بڑی محبت سے مشغول ہوتے تھے، اور اختلاط یعنی میل جول میں بہت مبالغہ کرتے تھے. مسلمانوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کا حکم دریافت کیا کہ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور افراط و تفریط یعنی کم و زیادتی کی راہیں چھوڑ کر اعتدال یعنی کہ درمیانی راہ کی تعلیم فرمائی گئی، اور بتا دیا گیا کہ حالت حیض میں عورتوں سے مجامعات یعنی کہ ہم بستری ممنوع ہے. تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں، اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لے. پھر جب پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا. بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو. سبحان اللہ. تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہے، تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو. یعنی عورتوں کی قربت سے نسل کا قصد کرو، نہ قضائے شہوت کا، یعنی صرف شہوت کے لیے نہ کرے بلکہ حصول اولاد کے لیے اس کو کیا جائے. اور بھی دیگر اچھی نیتیں ہیں، وہ نیتیں کر کے اس کو انشاءاللہ کیا جائے. اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو، یعنی اعمال صالحہ یا جماع ہم بستری سے قبل پہلے بسم اللہ پڑھنا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے. اور اے محبوب بشارت دو ایمان والوں کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو.
تفسیر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بہنوئی نعمان بن بشیر کے گھر جانے اور ان سے کلام کرنے اور ان کے خصوم یعنی دشمن کے ساتھ ان کی صلح کرانے سے قسم کھا لی تھی۔ جب اس کے متعلق ان سے کہا جاتا تھا تو کہہ دیتے تھے کہ میں قسم کھا چکا ہوں، اس لیے یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ اس باب میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی اور نیک کام کرنے سے قسم کھا لینے کی ممانعت فرمائی گئی، یعنی ایسی قسم نہ کھائی جائے کہ میں یہ نیک کام نہیں کروں گا، ایسے وغیرہ۔ مسئلہ، اگر کوئی شخص نیکی سے باز رہنے کی قسم کھا لے تو اس کو چاہیے کہ قسم کو پورا نہ کرے بلکہ وہ نیک کام کرے اور قسم کا کفارہ دے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی امر یعنی کام پر قسم کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ خیر اور بہتری اس کے خلاف میں ہے، تو چاہیے کہ اس امر خیر یعنی اچھے کام کو کرے اور قسم کا کفارہ دے۔ مسئلہ، بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس آیت سے بکثرت یعنی بہت زیادہ قسم کھانے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دلوں نے کیے۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ، قسم تین طرح کی ہوتی ہے: نمبر ایک لغوی، نمبر دو گموس، نمبر تین منعقدہ۔ لغوی یعنی کہ یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یعنی کسی ہو چکے امر پر اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھائے اور در حقیقت وہ اس کے خلاف ہو، یہ معاف ہے اور اس پر کفارہ نہیں، کیونکہ وہ اپنے خیال میں اس کو صحیح جان رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے اور ایسا ہی ہے، اس پر وہ قسم کھا رہا ہے۔ نمبر دو گموس، یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے امر پر دانستہ یعنی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، اب یہاں پہ اس کو پتہ ہے سچ کیا ہے، اس کے بعد بھی جھوٹی قسم کھا رہا ہے، اس میں گناہ گار ہوگا۔ نمبر تین منعقدہ، یہ ہے کہ کسی آئندہ امر یعنی ہونے والی چیز، آنے والے وقت میں کسی بات پر قصد اور ارادہ کر کے قسم کھائے، اس قسم کو اگر توڑے تو گناہ گار بھی ہوگا اور کفارہ بھی لازم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا حلم والا ہے۔ اور وہ جو قسم کھا بیٹھے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، پس اگر اس مدت میں پھر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا جانتا ہے، پکا کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ شان نزول، زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ معمول تھا کہ اپنی عورتوں سے مال طلب کرتے، اگر وہ دینے سے انکار کرتی تو 1 سال 2 سال 3 سال یا اس سے زیادہ عرصہ ان کے پاس نہ جانے اور صحبت ترک کرنے کی قسم کھا لیتے تھے اور انہیں پریشانی میں چھوڑ دیتے تھے، نہ وہ بیوہ ہوتی کہ کہیں اپنا ٹھکانہ کر لیتی، نہ شوہر دار کہ شوہر سے آرام پاتی۔ اسلام نے اس ظلم کو مٹایا اور ایسی قسم کھانے والوں کے لیے 4 مہینے کی مدت معین فرما دی کہ اگر عورت سے 4 مہینے یا اس سے زائد عرصہ کے لیے یا غیر معین مدت کے لیے ترک صحبت یعنی کہ ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھا لے، جس کو ایلا شریعت میں اس کو ایلا کہتے ہیں، تو اس کے لیے 4 ماہ انتظار کی مہلت ہے۔ اس عرصے میں خوب سوچ سمجھ لے کہ عورت کو چھوڑنا اس کے لیے بہتر ہے یا رکھنا، اگر رکھنا بہتر سمجھے اور اس مدت کے اندر رجوع کرے تو نکاح باقی رہے گا اور قسم کا کفارہ لازم ہوگا، اور اگر اس مدت میں رجوع نہ کیا، قسم نہ توڑی، تو عورت نکاح سے باہر ہو گئی، اس پر طلاق بائن واقع ہو گئی۔ مسئلہ، اگر مرد صحبت پر قادر ہو تو رجوع صحبت ہی سے ہوگا، اور اگر کسی وجہ سے قدرت نہ ہو تو بعد قدرت صحبت کا وعدہ رجوع ہے، یعنی یہ وعدہ کر لے کہ قدرت پانے کے بعد صحبت کرے گا۔ بحوالہ تفسیر احمدی۔ اور طلاق والیہ اپنی جانوں کو روکے رہے 3 حیض تک۔ اس آیت میں مطلقہ یعنی کہ جن کو طلاق ہو چکا ہے ایسی عورتوں کی عدت کا بیان ہے، جن عورتوں کو ان کے شوہروں نے
طلاق دی اگر وہ شوہر کے پاس نہ گئی تھی اور ان سے خلوت صحیحہ نہ ہوئی تھی جب تو ان پر طلاق کی عدت ہی نہیں ہے، جیسا کہ آیہ مبارکہ میں ارشاد ہے۔ اور جن عورتوں کو خرد سالی یعنی کم عمری یا کبر سینی بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو یا جو حاملہ ہو، ان کی عدت کا بیان سورہ طلاق میں آئے گا۔ باقی جو آزاد عورتیں ہیں یہاں ان کی عدت اور طلاق کا بیان ہے کہ ان کی عدت 3 حیض ہے، اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا، وہ حمل ہو یا خون حیض، کیونکہ اس کے چھپانے سے رجعت، طلاق سے رجوع کرنے اور ولد میں جو شوہر کا حق ہے وہ ضائع ہوگا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہے، یعنی یہی مقتضائے ایمانداری ہے، اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے اگر ملاپ چاہے، یعنی طلاق رجعی میں عدت کے اندر شوہر عورت سے رجوع کر سکتا ہے خواہ عورت راضی ہو یا نہ ہو، لیکن اگر شوہر کو ملاپ منظور ہو تو ایسا کرے، ضرر رسانی کا قصد نہ کرے، یعنی تکلیف کے لیے نہ کرے، تکلیف دینے کے لیے خالی، جیسا کہ اہل جاہلیت عورتوں کو پریشان کرنے کے لیے کرتے تھے، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق، یعنی جس طرح عورتوں پر شوہروں کے حقوق کی ادا واجب ہے اسی طرح شوہروں پر عورتوں کے حقوق کی رعایت لازم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے اور اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے۔ یہ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے، یعنی طلاق رجعی۔ شان نزول: ایک عورت نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ وہ اس کو طلاق دیتا اور رجعت کرتا رہے گا، ہر مرتبہ جب طلاق کی عدت گزرنے کے قریب ہوگی رجعت کر لے گا، پھر طلاق دے دے گا، اس طرح عمر بھر اس کو قید رکھے گا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ارشاد فرما دیا، طلاق رجعی 2 بار تک ہے، اس کے بعد طلاق دینے پر رجعت کا حق نہیں۔ رجعت یعنی طلاق سے رجوع کر کے یا نکوئی یعنی اچھی طریقے کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اس طرح کہ رجعت نہ کرے اور عدت گزر کر عورت بائنہ ہو جائے۔ اور تمہیں روا نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو، یعنی مہر طلاق دیتے وقت، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں قائم نہ کریں گے جو حقوق زوجین کے متعلق ہے، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں پر نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے، یعنی طلاق حاصل کر لے۔ شان نزول: یہ آیت جمیلہ بنت عبداللہ کے باب میں نازل ہوئی۔ یہ جمیلہ ثابت بن قیس بن شماس کے نکاح میں تھی اور شوہر سے کمال نفرت رکھتی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں اپنے شوہر کی شکایت لائی اور کسی طرح ان کے پاس رہنے پر راضی نہ ہوئی۔ تب ثابت نے کہا کہ میں نے ان کو ایک باغ دیا ہے، اگر یہ میرے پاس رہنا گوارا نہیں کرتی اور مجھ سے علیحدگی چاہتی ہے تو وہ باغ مجھے واپس کرے، میں ان کو آزاد کر دوں۔ جمیلہ نے اس کو منظور کیا، ثابت نے باغ لے لیا اور طلاق دے دی۔ اس طرح کی طلاق کو خلاع کہتے ہیں، شریعت میں اس کو خلاع کہتے ہیں۔ مسئلہ: خلاع طلاق باہن ہوتا ہے۔ مسئلہ: خلا میں لفظ خلا کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ: اگر جدائی کی طلب گار عورت ہو تو خلا
میں مقدار مہر سے زائد لینا مکروہ ہے، اور اگر عورت کی طرف سے نشوز یعنی نا اتفاقی نہ ہو، مرد ہی علیحدگی چاہتا ہے، تو مرد کو طلاق کے عوض مال لینا مطلقاً یعنی مہر کے برابر یا کم زیادہ جو بھی ہے کسی بھی طرح کا مکروہ ہے، لے نہیں سکتا وہ اگر مرد کی طرف سے ہے تو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر تیسرے طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔ مسئلہ 3 طلاق کے بعد عورت شوہر پر بحرمت مغلظہ حرام ہو جاتی ہے، اب نہ اس سے رجوع ہو سکتا ہے نہ وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں آپس میں جب تک کہ حلالہ نہ ہو، یعنی بعد عدت دوسرے سے نکاح کرے اور وہ بعد صحبت طلاق دے پھر عدت گزرے، یعنی پورا عرصہ ہونے کے بعد وہ دونوں آپس میں شادی کر سکتے ہیں۔ پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائے، دوبارہ نکاح کر لے۔ اگر سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں نبھائیں گے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہے جنہیں بیان کرتا ہے دانش مندوں کے لیے یعنی سمجھداروں کے لیے، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد آ لگے یعنی عدت تمام ہونے کے قریب ہو۔ شان نزول یہ آیت ثابت بن یسار انصاری کے حق میں نازل ہوئی، انہوں نے اپنی عورت کو طلاق دی تھی اور جب عدت قریب ختم ہوتی تھی رجعت یعنی رجوع کر لیتے تاکہ عورت قید میں پڑی رہے، تو اس وقت تک یا بھلائی کے ساتھ روک لو، یعنی نبھانے اور اچھے معاملے کرنے کی نیت سے رجعت کرو، یا نکوئی کے ساتھ یعنی اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور عدت گزر جانے دو تاکہ بعد عدت وہ آزاد ہو جائے، اور انہیں ضرر یعنی تکلیف ضرر دینے کے لیے روکنا نہ ہو کہ حد سے بڑھو، اور جو ایسا کرے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے کہ حکم الہی کی مخالفت کر کے گناہ گار ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو ٹھٹھا یعنی کہ مذاق نہ بنا لو کہ ان کے پرواہ نہ کرو، یعنی کہ اللہ کے حکم کی پرواہ نہ کرو، کہ ان کے حکم کی پرواہ نہ کرو اور ان کے خلاف عمل کرو، اور یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان جو تم پر ہے کہ تمہیں مسلمان کیا اور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور وہ جو تم پر کتاب اور حکمت اتاری، کتاب سے قرآن مقدس اور حکمت سے احکام قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے، تمہیں نصیحت دینے کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس سے کچھ مخفی نہیں یعنی کچھ چھپا نہیں ہے۔ تو آج ہمارا درس جو ہے یہاں مکمل ہوا۔ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سنا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ